نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے سے میں صرف ریڈنگ کرتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کنیکشن مل جائے. ٹھیک ہے. 48 کی آخری 2 لائنوں سے میں شروع کر رہی ہوں. ثم استحضر ملائکۃ السماء الدنیا وملائکۃ جميع السماوات السبع تجد ما في السماوات السبع موضع شبر الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لربه. ثم استحضر جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. ثم استحضر ملائكة الجنة وخزنة النار وكثرتهم وعظمة خلقهم. ثم استحضر جميع الملائكة المقربين والحافين حول العرش وجميع حملة العرش وانظر إلى عظمتهم وعظمة العرش الذي يحملون وعظمة التسبيح والتقديس الذي به يتلذذون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اور یہاں سے آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے. والعرش اعظم المخلوقات واعلاها واوسعها. والعرش، اب ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ. اور عرش اعظم، سب سے بڑا ہے، المخلوقات، مخلوقات میں سے، وَأَعْلَاهَا، سب سے بلند اونچا، وَأَوْسَعُهَا، سب سے زیادہ وسیع. اس سے اونچی، اس سے بلند، اس سے بڑی، اس سے وسیع کوئی اور چیز نہیں. یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی، یعنی آسمانوں سے بھی بڑی چیز، زمینوں سے بھی بڑی، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑی چیز عرش ہے. وَمَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلَاتٍ. وَمَا، اور نہیں، السماوات السبع، 7 آسمان، والارضون، زمینیں، ارض کی جمع ہے ارضون، السبع، 7 آسمان، 7 زمینیں، وما فیہن، جو ان کے اندر ہے، وما بینہن، اور جو ان کے درمیان ہے، ایک آسمان اور دوسرے کے بیچ میں. بالنسبت للکرسی، کرسی کی بنسبت، الا، مگر، کیا ہے، کحلقۃ، ایک مندری کی طرح. مندری یعنی انگوٹھی یا ایک چھوٹا سا رنگ، حلقہ. الا کحلقۃ ملقاۃ، ملقاۃ ایسے پھینکی ہوئی، ڈالی ہوئی، ایک چھوٹی سی انگوٹھی جو کہیں پڑی ہو، فی ارض فلات، ایک ویران زمین میں، صحرا میں. امیجن ڈیزرٹ، زمین پر سمندر کے بعد سب سے بڑی چیز گم کر دینے والی کیا ہے؟ ڈیزرٹ. کیوں؟ وہاں جا کے یہ نہیں پتا چلتا جانا کدھر. تو وہاں جب اندر چلے جاتے ہیں تو واپسی کر، بہت اندر چلے جائیں تو واپسی کا راستہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اگر آپ رات سے پہلے گئے وہاں، مثلاً کہ رات وہاں رہیں گے اور آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ ٹیلا ہے اور یہ اس طرح ہے چیز، تو ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اور واپسی پہ بھی ہم اسی نشانی سے گزریں گے، تو وہ تو رات میں ہوائیں چلیں گی اور انہوں نے تو اس کا نقشہ ہی بدل دینا ہے. اب آپ بتائیں کس کو دیکھ کے چلیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ ہم اصل میں نا لفظ پڑھ لیتے ہیں تو انٹینسٹی نہیں ان کی دیکھتے کہ کہاں کی بات ہو رہی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کسی سمندر میں، کسی زمین پہ. زمین کا لفظ نہیں آیا، زمین آیا، ارض فلات آیا. پھر کہ جی کہ کھلے صحرا میں جیسے کوئی ایک مندری پڑی ہو، تو کبھی آپ کا صحرا جانا ہو تو وہاں سوچئے کہ اگر وہاں آپ کی انگوٹھی گر جائے تو واپس ملے گی؟
تو فی ارض فلات، اب ذرا فلات یعنی صحرا کو، ڈیزرٹ کو، ایک خالی میدان کو سوچئے اور وہاں پڑی ہوئی انگوٹھی کو سوچئے. کوئی مقابلہ ہے اس وسعت کا؟ سارے آسمان، ساری زمینیں جو اور اس کے اندر ہے، سارے کا سارا بس اتنا سا ہے کرسی کے مقابلے میں. وفضل العرش علی الکرسی، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا فضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ، ایسے ہی ہے جیسے اس صحرا کی فضیلت اس انگوٹھی کے مقابلے میں. یعنی اب 2 دفعہ ایسا ہی ہو گیا نا، سارے آسمان چھوٹی سی انگوٹھی بن گئے کس کے مقابلے میں؟ کرسی کے مقابلے. اب کرسی عرش کے مقابلے میں پھر وہی بن گئی چھوٹی سی. صرف اس کی وسعت کو امیجن تو کریں آپ، اس کا اندازہ تو کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں خود ہی آپ امیجن کر لیں. والعرش لا يقدر قدره احد، عرش کی جو وسعت ہے یا عرش کی جو قدر ہے یا عرش کا جو اندازہ وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. وَلَا يَعْرِفُ عَظَمَتَهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ، اور اس کی عظمت بھی کوئی نہیں جانتا مگر جس نے اس کو پیدا کیا. اللہ ہی جانتا ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے. No one knows. وَاللَّهُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ بِأَعْظَمِ الصِّفَاتِ وَأَوْسَعِهَا وَهِيَ صِفَةُ الرَّحْمَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ الرحمن على العرش استوى. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بعظمتہ اپنی عظمت کے ساتھ، وجلالہ اور اپنے جلال کے ساتھ، وکبریائہ اور اپنی بڑائی کے ساتھ، مستوٍ علی العرش عرش پر مستوی ہے. یعنی وہ عرش پر ہے، زمین پر نہیں ہے کہیں. کہاں ہے؟ عرش پر. اب انہوں نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا، ایکچولی یہ سارا ایک سٹریچ میں آپ پڑھیے گھر جا کر، پیچھے جتنی چیزیں ہیں، حیوانات اور معادن اور جبال اور بحار اور طیور اور وغیرہ وغیرہ کرتے 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 پھر وہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا. ہم عام طور پر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لیکن وہ عظمت دل میں نہیں ہوتی. لیکن جب ہم دیکھیں نا کہ کیا 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 اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کا عرش، اور عرش پر وہ مستوی، اور اس کے باوجود مہربان. الرحمن علی العرش استوى، اپنی صفت رحمت کے ساتھ. عام طور پر دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی بڑائی مل جاتی ہے دوسرے پر، معمولی سی بھی، تو اس کے اندر سے رحمت کی صفت نکل جاتی ہے. اس کے بولنے کا، اس کے معاملے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ کچھ نہ پوچھئے، یہ کس قدر ہیوملیٹنگ ہو جاتا ہے بعض اوقات دوسروں کا، حالانکہ اس کی کیا عظمت ہے. دنیا کے کسی بھی بادشاہ یا دنیا کے کسی بھی بڑے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے مال کے، چاہے عزت کے، کسی بھی اعتبار سے بڑے کی کیا حیثیت ہے اپنی دوسری مخلوق کے مقابلے میں؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن اس بڑائی کے ساتھ وہ پھولے نہیں سماتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس کے دل میں رائی تو چھوٹا ہے، رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا. وہ کبر صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں ہے. بندے ہیں، مخلوق ہیں. تو اس لیے اپنے کبھی بھی اگر ذہن میں ایسی کوئی چیز آنے لگے فخر کی، تو کہ میں کیا چیز ہوں. اچھا، ہم ہرٹ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہے تو لوگوں نے ہماری عزت نہیں کی. تو اس وقت کیا چیز آپ کو اطمینان دلائے گی کہ میں کیا ہوں؟ I'm nothing. اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا، so what? I'm nothing. اور یہ ہمارے فائدے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہماری حیثیت کا احساس دلایا ہے، ورنہ ہم اس مصیبت سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ہم رنج و غم کے بلا سے باہر نکلیں، کیونکہ ہماری انا کو ٹھوکریں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے پھر وہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بہترین صفت جو ہے، جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے عرش پر استوا کے ساتھ. وَإِذَا، اگلا پیراگراف میں پڑھوں گی، آپ ترجمہ کریں گے. وَإِذَا، اور جب، عرفنا، ہم نے جان لیا، انا، بے شک، عظمت العرش، عرش کی عظمت، فی مقابلی، مقابلے میں، ان کمپیریزن ود، عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کے، کذرتی، ذرے کی طرح ہے، بالنسبت للجبل، پہاڑ کے مقابلے میں. یعنی جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عرش اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی عظمت کے مقابلے میں، علمنا، تو ہم نے جان لیا، انا، بے شک، خالقہ، کیونکہ انا کی وجہ سے، خالق، کریٹر، ھذا الکون، اس کائنات کا،
و فاطرہ پیدا کرنے والا، ھذا العالم اس سارے عالم کا، جہان کا، هو اللہ وہ اللہ ہے، العظیم عظمت والا، الذی لا اعظم بڑا، منہ اس سے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی عظمت یہ ہے، اس کائنات کا خالق اور اس دنیا کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، العظیم جس سے بڑا کوئی نہیں، الکبیر الذی لا اکبر منہ جس سے بڑا کوئی نہیں، القوی قوت والا، الذی وہ جو لا اقوی منہ کوئی اس سے زیادہ قوت والا ہے ہی نہیں، الغنی بے نیاز غنا والا، الذی وہ جو لا اغنا منہ کوئی اس سے زیادہ غنی ہے ہی نہیں، لا الہ الا هو رب العرش العظیم کوئی نہیں الہ مگر وہی ہے جو رب ہے عرش عظیم کا. فاعظم الطاعات سب سے عظیم اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت میں سے سب سے بڑی اطاعت کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی پہچان. جس نے یہ اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. سبحانہ و عبادتہ اور اس کی عبادت، وحدہ لا شریک لہ جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وحسن الظن بہ اور اس کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اللہ نے جو میرے ساتھ کیا اچھا ہی کیا، ہر حال میں راضی رہنا. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ بس جان لو بے شک نہیں کوئی الہ مگر اللہ، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات اور بخشش مانگیے اپنے قصور کی اور مومن مردوں اور عورتوں کے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے پلٹ جانے کی جگہ اور تمہارا ٹھکانہ. وَأَعْظَمُ الْمَعَاصِي الْجَهْلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اعظم سب سے بڑا، المعاصی گناہ، سب سے بڑا قصور، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الجہل لا علمی جہالت، کس کے بارے میں؟ باللہ عز وجل اللہ عز وجل کے بارے میں. لا علمی نہ جاننا سب سے بڑا گناہ ہے. وسوء الظن بہ اور اس کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. فالمسیء بہ الظن پس برا کرنے والا اس کے ساتھ گمان کو، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ گمان کو برا رکھتا ہے، قد ظن بہ تحقیق وہ گمان کرتا ہے اس کے بارے میں، خلاف کمالہ المقدس اس کی تقدیس کے کمال کے خلاف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو پاکیزگی ہے اور جو اس کا تقدس ہے، اس کا جو کمال ہے اس کے خلاف جاتا ہے ایسا شخص. اس نے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اسی لیے تو اللہ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے. آپ کا بہت ہرٹ ہوتے ہیں جب لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوتے. مثلا آپ نے کسی کو وہ بات نہیں کہی ہوتی یا وہ مقصد یا مطلب نہیں ہوتا آپ کا جو لوگ آپ کی بات سے نکال لیتے، تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی سارے شہر میں اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچے تو کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ نے. ابھی آپ نے جو بچوں کی بات کی، آج ہی سیشن تھا ہمارا اسکول میں ود گریڈ 4 and 5 boys 8 to 10 years old، اور اس میں یہی آج کا لیسن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن. اینڈ when I compared it with the galaxy کہ گیلیکسی میں کتنی اسٹارز ہیں، کتنی بڑی گیلیکسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سب کو کنٹرول کر رہے، they were mesmerized, they were just quite سے گنگ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے. اور پھر میں ان کو واپس لے کے آئی ارتھ میں، میں نے کہا اس ارتھ میں پاکستان ہے، اس میں ہم ادھر اسلام آباد ہے، ادھر ایک بلڈنگ ہے، اس میں اس کمرے میں ہم بیٹھے اور اللہ ہماری باتیں سن رہے. اینڈ مجھے آپ کی بات ابھی تک نہیں بھولتی، آپ نے کہا یو ہیو ٹو ٹیل دس ٹو چلڈرن تاکہ ان کا عقیدہ صحیح ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور الحمدللہ آئی تھنک ود اسمال ایج وی شوڈ اسٹارٹ دس. یس، کیونکہ ہم بچوں کو یہ تو کہتے رہتے اللہ تعالیٰ بہت بڑے، بھائی کتنے بڑے، کوئی ان کی سمجھ میں تو آئے، کوئی کانسیپٹ تو ہو. اور جب وہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھتی نہیں نا، تو نہ ہی پھر اللہ کا ڈر بیٹھتا ہے، نہ ہی اللہ کی محبت آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے وہ گمان اچھا ہوتا ہے. مثلاً آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یعنی اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن عام ایک بات کو سمجھنے کے لیے
اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی دوستی کسی ایسے شخص سے جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے اور وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہوگا کہ ہاں واقعی وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ بڑا مہربان بھی ہے، اور جب آپ پکارے وہ فوراً سن لیتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے، کوئی اس کو دینے سے روک سکتا بھی نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، القوی لا اقوی منہ، اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیتے پھر بھی وہ ہمیں دیتا رہتا ہے۔ اگر صرف ایک دنیا کے انسان کے بارے میں ہمیں یہ ٹرسٹ ہو جائے نا، یقین ہو جائے، ہمارا ایمان ہو جائے کہ میری جس شخص سے دوستی ہے وہ تو بس ایسا اچھا ہے، تو ہمارا حال کیا ہو، ہم اتنے مطمئن، کتنے سکون میں، پرواہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ہے نا میرا دوست۔ ہم لوگ اگر کسی انسان کو کبھی زندگی میں ایک بار بھی ڈیسیو کر دیں یا اس کو دھوکہ دے دیں تو اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی ہماری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دن میں کتنی بار دھوکہ دیتی ہوں، اکیلے میں، تنہائی میں، جیسے نماز ہی پڑھنی جی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بس وہ سمندر کی طرح آئے جا رہی ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے عقل دی اس لیے تھی، دل دیا اس لیے تھا کہ اس کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کریں، لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ۔ جب یہ آپ کو یقین ہو جاتا نا کہ آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن کسی ایسے سے ہے، یہاں آپ لوگ سارے مسلم ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھتے آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے دل کی کیا حالت ہوتی۔ جب میں کسی ایسے ملک میں ہوتی ہوں جہاں آس پاس نان مسلمز بھی ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوتی کہ اس وقت میں تو اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، یہ کس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا؟ میں تو اس لیے مطمئن ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہے نا، یہ بیچارہ کیا کر رہا ہوگا؟ تو میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کسی انسان پر ڈپینڈ کرے، تو میں کہتی ہوں اس غریب کے پاس کیا ہے؟ تو وہ ایک دل کے اندر ایک ایسی اتنا شکر آتا ہے کہ اللہ تو نے اپنی پہچان دے دی، تو نے ایمان دے دیا۔ ایمان جو ہے سب سے نافع غذا ہے قلب کے لیے، سب سے نافع۔ جتنا جتنا ایمان اور یقین ہوگا اتنا اتنا آپ کے اندر ایک سکون آتا جائے گا، اور وہ سکون صرف خوشی کے موقع پر نہیں، غم اور تکلیف کے موقع پر بھی ہوگا کہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے، اسی میں میری خیر ہے، اسی میں میری بھلائی ہے، جو اس نے دیا وہ بھی میرے حق میں اچھا، اور جو اس نے نہیں دیا وہ بھی بڑا اچھا کیا، اور جو دے کے لے لیا وہ بھی بہت اچھا کیا، اس کا ہر فیصلہ اچھا ہے۔ میں اپنے حق میں اتنی مہربان نہیں ہوں جتنا میرا رب میرے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، میری عقل کہاں کہ میں ایسا سوچ سکتا۔ السلام علیکم۔ سادہ چلیں، ہمیں تو تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، جب ہم سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی رب ہے، تو ان لوگوں کی بے خبری پر کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ایسے میں ماما نے کسی سے سوال کیا کہ ایسے ہم لوگ ٹاک کر رہے تھے بیٹھے، تو اس بچی نے کہا اللہ، رب، خدا، ایسے اس نے 3-4 نام لے دیے کہ ہمارے جو اللہ ہے یا اس کائنات کو جو چلانے والا ہے وہ اتنے ہیں، تو اس کی بے خبری کی کیا کیفیت ہوگی، اور ہم لوگوں سے اس بارے میں کیا پوچھا جائے گا کہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد والوں کو کیا بتایا اس بارے میں۔ ایون مسلمز کے اندر دیکھیے کتنی پہچان ہے، ہم اپنا ہی حال، کسی کو کیا کہنا ہے، اپنا ہی دیکھ لیں، ہمیں کتنی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اور کرب اور تکلیف۔ کچھ عرصہ پہلے نا میں مذہب کی طرف نہیں آئی تھی، تو میں عمرہ کرنے گئی تھی تو میرا دل بالکل پلٹ گیا، لیکن میں جب واپس انگلینڈ گئی نا میں اب اتنی ایموشنل ہو جاتی نا ہر وقت، کیونکہ میں نے خود فیل کیا ہے کہ ایک بندے کا دل کیسے الٹ سکتا ہے اور خدا کیسے، اللہ کیسے کرتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر اتنا خوف آ جاتا ہے نا کہ اتنی ریئل بن جاتی ہے، پھر میں واپس انگلینڈ گئی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مردوں کے ارد گرد پھر رہی ہوں نا، کہ لوگ چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ اندر سے ختم ہے، ان کے دل بالکل مردہ ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو وہ روشنی نہیں ملی، اور میں کتنی لکی ہوں کہ میں بھی ایسا ایک مردہ تھی لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی۔ بالکل، قرآن مجید میں آتا نا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یہ نور العلم ہوتا ہے جو انسان کی ساری سوچ بدل دیتا ہے، وہ رہتا لوگوں میں ہے لیکن اس کا کنیکشن کہیں اور ہی ہوتا ہے، اس کی سوچیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ تازہ مجھے تو اپنی نااہلی کے اوپر ہو رہا ہے کہ اتنا عظیم رب، اور وہ اس کا تو حق یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اس کی عظمت کے اور اس کو وقت دیں،
اور ہم ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں وی ڈونٹ ٹیک آؤٹ ٹائم کہ ہم اس کی عظمت کے بارے میں اور وہ کیا ہے، اور ہم وقت نہیں نکالتے، اور ہم اس کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اور اس کی معرفت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے ایک بہت بڑا. میں ابھی 2-4 دن کسی کے ہاں شام میں تھی تو وہ اپنی دادی کے بارے میں بتانے لگی کہ جب وہ فوت ہونے سے پہلے قومے میں گئی تو سورۃ الرحمن پڑھے جا رہی تھی، تو ہم ان کو بلاتے تھے کرتے تھے، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں، وہ اپنی دنیا میں تھے، ان کو ایک لفظ ہمارا نہیں سن رہا تھا، اور وہ تلاوت کی جا رہی کہتی اسی طرح پھر اسی حالت میں ان کی جان چلی گئی نا. کیونکہ حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں نے کہا ان کی کیا روٹین تھی، مجھے ان کے دن کا اسکیجول بتائیں، وہ کرتی کیا تھی. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ تو وہ ہے نا جو ان کا موت کے وقت ان کا حال اچھا ہو، وہ اللہ کے ذکر میں قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. وہ کہتی ہیں کہ پچھلی زندگی کی بھی بہت سی انہوں نے باتیں بتائیں، لیکن جو آخری زندگی تھی ان کی یعنی بڑھاپے میں، تو کہتی ہیں وہ چونکہ بزرگ تھی تو میری والدہ مجھے ان کے ساتھ سلاتی تھی کہ تم رات کا نا ان کے کمرے میں لیٹو. تو کہتی ہیں کہ وہ رات کو اکثر حصہ ان کا قیام میں گزرتا تھا، اور پھر اس کے بعد تو میں جب آنکھ کھلتی تو میں کہتی ہائے دادی سوتی نہیں. پھر میں ادھر منہ پلٹ لیتی، پھر سو جاتی. پھر میں تو صبح اسکول چلی جاتی اور وہ پھر اپنے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر اشراق کا ٹائم ہو جاتا، پھر ان کے پھر تلاوت کرتی، پھر اس کے بعد وہ مختلف لوگ ان کے پاس شاید آ جاتے، اور پھر کچھ جیسے گھر کا کام کاج ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت چینی سبزی بنا دی، کچھ اور کر دی. پھر اس کے بعد لوگ آگے ملنے کے لیے، پھر وہ خود چلی جاتی تھی کہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا کچھ ہے، یعنی سارا کچھ کر کرا کے عصر کے وقت شام تک واپس، اور پھر سر کھانا وانا کھایا اور اس تھوڑا بہت گھر والوں سے بات چیت کی، اور اس کے بعد پھر رات ہوئی تو پھر اپنی عبادت میں لگ گئی. اور کہتی کہ بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنے والی تھی. تو ان کا کہ جو ہم زندگی میں کریں گے وہی آخری وقت نصیب ہوگا نا. اگر ہمیں سورہ رحمان یاد ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اس وقت، سوچیے. تو کہتی ہے کہ میں نے اتنا تجربہ کیا ہے کہ آخر تک ان کا حافظہ بہت اچھا. کہتی میں نے اس تجربے سے اپنے، میری امی ایک دن مجھے کہتی ہیں، وہ بچی کہتی ہیں، میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا امی آپ قرآن حفظ کرنا شروع کریں، دیکھیں دادی کا حافظہ کیسا تھا. تو کہتے میری امی نے حفظ کرنا شروع کر دیا. کہتے اس وقت سے جو ان کی میموری ریٹین ہوئی ہے، اور اب تک وہ مینٹلی بہت ایکٹیو ہے، بہت الرٹ ہے، اور تھوڑا تھوڑا روز کا روز. ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نہیں اپنے لیے نکالتے کہ ہم تھوڑا سا قرآن یاد کر لیں، یا جو یاد کیا اس کو ریوائز کر لیں. ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. کبھی ہم اپنا صحیح معنی میں محاسبہ کریں کہ کہاں ہے ٹائم، پھر اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. اور جب قرآن مجید میں آتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب بال بچوں سے فارغ ہو گئے، جب زندگی کے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو اب کیا کرو. ہم کہتے ہیں اب ریٹائرمنٹ کیے جا، اب آرام کرو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور تھکاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب وقت آ گیا رب کی طرف رجوع کرنے کا. اب تو ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کس وقت فلائٹ اناؤنس ہو جاتی ہے. جو ہے آپ بلکہ ان کی شیئر کرنا چھوٹی سی چاہوں گی، کیونکہ وہ جب بھی بیٹھتی تھیں 2 منٹ کے لیے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی عظمت کی باتیں، اور ہر وقت وہ یہی کہتی تھیں کہ اگر میں جیسے بیٹی ہوئی ہے، تم ماں ہو، تم اللہ کو دیکھو، تم پہچانو، وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، وہ خود سوتا نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو اس پہ دیکھو. یہ اس طرح سے ہر مومنٹ پہ نا. اور آخری عمر میں ان کی میموری وہ اپنی بیٹی تک کو نہیں پہچانتی تھی، ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن قرآن کی ہر چیز ان کو یاد تھی، کچھ نہیں بھولا، اور اتنی پرسکون تھی وہ. یعنی میں سوچتی تھی کہ اگر میرے ارد گرد بالکل ان نون لوگ ہوں جن کو میں نہ پہچانوں تو میں کتنی پریشان ہوں، لیکن وہ ہر ایک سے اسی طرح ہر وقت. جس کا دل رب کے ساتھ لگا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ اس رب کی تخلیق دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی حال میں ہوتا ہے. جب لوگوں کے رویے دیکھتے تو بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھ ہے. چلیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں. وَظَنَّ بِهِ، اور اس نے گمان کیا اس کے بارے میں، مَا يُنَاقِضُ، جو اپوزٹ ہے، مَا يُنَاقِضُ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ، جو اس کی اسماء اور صفات کے منافی ہے. فَأَيُّ ضَلَالٍ وَجَهْلٍ وَسُوءٍ فَوْقَ هَذَا، تو کون سی گمراہی اور جہالت اور برائی اس سے بڑھ کے ہوگی، اس سے بڑی اور کون سی
خرابی ہوگی، برائی ہوگی کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے. وَلِهَذَا تَوَعَدَ اللَّهُ، اللہ نے دھمکی دی ہے سبحانہ و تعالی کن کو؟ ہؤلائی، ان لوگوں کو، بما لم يتوعد به غیرہم، جیسی دھمکی ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی. اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے والوں کے بارے میں جتنی سخت بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے کسی اور کے بارے میں نہیں کی. کون ہے وہ؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری گردش ہے. نمبر 1. وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے. نمبر 2. نمبر 3. ولعنہم، اور اس نے ان پہ لعنت کی ہے. وأعد لہم جہنم، اور نمبر 4. ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بدترین جگہ ہے. وقال ابراہیم لقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، من گھڑت الہوں کی اللہ کو چھوڑ کے تم عبادت کرنا چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے، تمہارا یقین کیا، تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کر رہے. وہ انسان جس کسی کو بھی الہ بنا لیتا ہے نا، یا جس پر بھی وہ ڈپینڈ کرنے لگتا ہے، یا جس پر بھی وہ رلائے کرتا ہے، کوئی بھی اللہ کی صفت کسی بندے کو دے دیتا ہے کہ یہ میرا رازق ہے، یا یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، یا بس یہ ہے میری زندگی میں تو بس کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو یہی تو پھر شرک ہو جاتا ہے نا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا رب العالمین کے بارے میں گمان درست نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا اللہ نے تو کرنا نہیں، جا کے اولاد کہیں اور سے مانگو. اسی لیے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا، ورنہ کیا مقصد ہے. ای فما ظنکم بربکم، یعنی تمہارا کیا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں، ان یجازیکم بہ اذا لقیتموہ، کہ وہ تمہیں کیا جزا دے گا جب تم اس سے ملو گے. وقد عبدتم معہ غیرہ، جبکہ تم اس کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے رہے. وما ظننتم بہ حتی عبدتم معہ غیرہ، اور تم کیا سمجھتے اس کے بارے میں حتیٰ کہ تم اس کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے رہے. وما ظننتم باسمائہ وصفاتہ وربوبیتہ من النقص حتی احوجکم ذلک الی عبادت غیرہ، کہ تمہارا اللہ کے نام و صفات اور ربوبیت کے بارے میں کیا گمان تھا، یعنی کہ اس میں کیا کمی تھی، یہاں تک کہ حتیٰ کہ تمہیں اس کے سوا اوروں کی ضرورت پڑ گئی، یعنی اوروں کی عبادت کے پیچھے تم لگ گئے. فلو ظننتم، پس اگر تم گمان کرتے بھی اس کے بارے میں، ما ہوا اہلہ، جس کا وہ اہل ہے، سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی، من انہ بکل شیء علیم، کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وعلی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وانہ الغنی عن کل ما سواہ، اور وہ غنی ہے ہر چیز کے علاوہ، وکل ما سواہ فقیر الیہ، اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اس کا محتاج ہے. لما عبدتم معہ غیرہ، تو تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہ. انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف صرف اس وقت مائل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اور وہ جو سامنے نظر آنے والی چیزیں وہ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی. میں دبئی میں کسی نے مجھے واقعہ بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم دعا بھی ٹھیک نہیں مانتے. وہ خاتون بتانے لگی کہ میری بہن تھی، بلکہ ہے ابھی بھی، وہ ہماری سب بہنوں میں سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ سمجھدار، اور میری ماں کا دایاں ہاتھ تھی. میری والدہ نے ہر چیز گھر کی اس کے اختیار میں دے رکھی تھی، چابیاں، پیسے، کچھ بھی کرنا ہوتا تھا، نوکروں سے ڈیلنگ، ہر چیز، یعنی اتنی عقل مند اور اتنی سمجھدار کہ جسے کوئی آئیڈیلائز کرے. کہتے اتفاق یہ ہوا کہ ان کی دوسری بہن کے لیے، اس کے لیے نہیں، کسی اور بہن کے لیے رشتہ آیا ایک مرد کا. تو انہوں نے، میری اس بہن نے دیکھا تو ان کو پسند آ گیا. اب والدین تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ بھئی انہوں نے کسی اور کو پروپوز کیا اور ہم کہ ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ بات چل ہی رہی تھی. کہتی ہے میری اس بہن نے دعا کی کہ اللہ
بس تو یہ شخص مجھے دے دے، باقی چاہے جو چاہے مجھ سے لے لے، جو چاہے مجھ سے لے لے، بس یہ شخص مجھے دے دے. اللہ تو وہ سب کچھ بھی دے سکتا ہے اور یہ بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی بندے سے ڈیل کر رہے ہیں، اچھا یہ سب لے لو تو یہ بس مجھے دے دو، جو سودا بازی کر رہے ہوتے ہیں. نہ سمجھی نا، پہچان نہیں اللہ کی. کہتے ہیں کہ وہ بہرحال ہوگی شادی، لیکن اس دن سے جو اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ پاگل ہو گئی، عقل چلی گئی اس کی. وہ جو سب سے زیادہ عقل مند تھی، عقل میں خرابی آ گئی. کہتی شادی والے دن بھی اس کو جیسے کوئی صحیح طرح ہوش نہیں تھا. اور پھر کہتی کہ بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں ہوتی تھی. جہاں بیٹھتی تھی وہ اس لڑکے کا نام لیتی رہتی تھی، وہ آ گیا، وہ آئے گا، وہ ابھی آئے گا، وہ گھر میں ہو، کہیں بھی ہو. تو سارے لوگ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے کہ اس کو کیا ہے. دیکھ کتنا امبیرسنگ ہوتا ہے نا، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور بار بار آپ کسی مرد کا نام لے رہے ہیں. کسی کو پتا ہوگا آپ کا ہسبینڈ ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوگا. ہر لمبی سٹوری انہوں نے سنائی کہ پھر کیا کیا حالات گزرے. کہتی کہ وہ بندہ اتنا پھر تنگ آیا، اس نے اور شادی کر لی، اس کو بھی اسی گھر میں لا کے رکھا. اس سے اس کی اور حالت خراب ہو گئی. اور کہتی ہے کہ بلکہ پچھلے دنوں جب میں کراچی گئی تھی پچھلے سال، تو میں ملی بھی تھی اس خاتون سے. کہتے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا حال کیا تھا. اب ہوتا کیا، کوئی شادی ہو، کچھ ہزارہ خاندان میں انوائٹ تو سب بہنوں کو کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم سب کے لیے اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جیسے شادی ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں سب لوگ، وہاں چلی جائیں گی، وہاں اسی قسم کی باتیں کریں گی، اس سے کر، اس سے. دیکھنے میں انتہائی خوبصورت سب دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کہ ان کے دماغ کو کوئی خلل ہے. لیکن آج تک وہ کسی چیز کو انجوائے کر ہی نہیں سکی، اس بندے کو بھی نہیں جس کی اس نے دعا کی تھی. تو یہ اللہ کی پہچان اور اللہ سے دعا کا بھی سلیقہ اور طریقہ، یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. تو جہالت جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے بندے کے لیے. چاہے وہ کسی بظاہر خوبصورت نظر آنے والی چیز کی محبت میں مبتلا ہونا، یا چاہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھانا کہ جو ہم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے لیکن اللہ کو پتا ہے، یا اس کو مانگنا یا اس کی طلب رکھنا. ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. کیا مانگے، کیسے مانگے، کتنا مانگے، کیا طریقہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جو جو کچھ انہوں نے مانگا ان کی دعاؤں پہ غور کریں. اسی کتاب کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی شخص پل صراط کراس نہیں کر سکتا جب تک 3 باتیں نہ کہے، یہ 3 باتوں پر اس کو یقین نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. وتعلم ولا اعلم. اور اس کے بعد اطمینان کتنا ہو. ایک اور بات استخارے کے بارے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ استخارہ اس وقت کریں جب ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، ٹکٹ بھی ہو چکے، سب کچھ بکنگ وغیرہ. تو میں نے صبح کے وقت نفل پڑھے تو استخارے کے. میں نے کہا کہ اللہ، میں نے فیصلہ تو کر لیا لیکن میں پھر آپ سے ہی دعا کرتی ہوں. اچھا، وہ جب میں نے دعا کر لی اس کے بعد مجھے خبر ملی، آپ یقین کریں کہ اتنا سکون، حالانکہ میں تڑپ رہی تھی کہ بس کل سے آج پہنچوں، فوراً بھاگ کے آ جاؤں، لیکن بالکل مطمئن. لیکن جب یہ ہوا تو میں نے کہا بہت ہی اچھا. اس میں میں پھر نا سارا دن غور کرتی ہوں. جب میری مرضی کا کام نہیں ہوتا میں غور کرتی ہوں کیا کیا میرے فائدے ہوئے ہیں نا. یعنی ایک چیز میں نے کھوئی ہے لیکن مجھے ملا کیا کیا، میں اس پہ چلی جاتی. کل اتفاق سے شام کو، پچھلی دفعہ جب میں دبئی میں تھی تو کسی نے مجھ سے کہا تھا آپ ہمارے گھر میں درس دیں گی. اس دفعہ جب میں گئی تو ان کے گھر میں کوئی ٹرمائٹ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، درس نہیں ہو سکا. اچھا، جب میں نے، چونکہ وہ لوکل سے وہیں کے تو ان کی جو کمیونٹی وہ عربی جانتی، تو میں نے سوچا میں جاؤں گی تو میں درس کیا کروں گی. میں نے کہا کہ میں نے فقہ القلوب کروں گی. میں اسی کے کچھ پیجز نہ ان کے ساتھ پڑھوں گی اور کچھ عربی کچھ انگلش ملا جلا کے، تو اللہ کی پہچان کی کچھ باتیں ہو جائیں. اچھا، بہرحال میں کہیں کام سے کھڑی تھی تو ان کا فون آ گیا اچانک. حالانکہ وہ خود بیمار تھی کہ کہاں ہیں آپ، اگر دوپہر کا کھانا یہاں کھا لیں. ان کا بھی کوئی پلان نہیں. تو وہ کہتے میری طبیعت خراب تھی، صبح سے میں لیٹی ہوئی تھی، تو پھر مجھے ایسے ہی خیال آیا چلو پوچھ لیتی ہوں. میں نے کہا ہم قریب ہی ہیں یہاں. اتفاق سے میں بھی وہ قریبی ایریا میں تھی، کب آ جاتے ہیں. ہم وہاں گئے. اچھا، خیر اور بہت ساری باتیں تو جو ہوئی اس میں ایک حیران کن چیزیں تھی، وقت کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ان کے گھر ان کی بھابھی بھی آئی ہوئی تھی، بہن بھی تھی اور لوگ بھی تھے. تو کہتی ہیں اچھا آپ آئی پیڈ یوز کرتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل کرتی ہوں. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی کتابیں آ چکی ہیں اس میں؟ میں نے کہا ہاں ایک پورا باغ ہے نا، اور میں نے کافی کتابیں ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا اب اتنا اچھا ہو گیا نا کہ اگر آپ کے پاس وہ ہے تو سمجھو پورا ایک مکتبہ ہے نا آپ کے ساتھ. آپ کہیں بھی ٹریول کریں تو آپ کو پریپریشن میں مشکل نہیں ہوتی. جو آپ نے لیکچر دینا ہے کچھ پڑھنا ہے تو اس میں سے نکالیں اور اپنا پڑھنا شروع کر دیں. تو
کہتی ہے کہ کون کون سی سائٹس، ایسے ہم شیئر کرنے لگے کون سی سائٹ کیا چیز کیا. پھر کہتی ہیں کہ بس گوگل پہ جاؤ اور عربی کا پریس کر کے تو اس میں اگر ہم دیکھیں. تو میں نے کہا کہ کیا فقہ القلوب ہے اس پر؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ہے اس پر. میں نے کہا اچھا مجھے جلدی سے نکال کے دیں وہ کدھر ہے. کہنے لگی کہ اچھا چلے. تو انہوں نے آئی پیڈ منگوایا، ان کے گھر میں تھا، انہوں نے گھر میں کسی کو بھیجا، آئی پیڈ آیا، اس پر انہوں نے فقہ القلوب نکالا. پوری کتاب انٹرنیٹ پہ PDF میں فری پڑی. اللہ اکبر. جی مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے میری خوشی کی کیا انتہا. اچھا میں نے اسے کھولا، میں نے تو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا جتنے بھی لوگ ہو چلے ہم پڑھتے ہیں. اس سے میں حیران ہو گئی اللہ نیتیں کیسی پوری کرتا ہے. وہ پریشان تھی کہ گھر میں کام ہو رہا ہے، میری نیت رہ گئی، اور میں یہ تھی کہ اگر جاؤں گی ان کے گھر تو میں یہ پڑھاؤں گی. اللہ نے ان کی بھی نیت پوری کر دی، وہ بھی صادق تھی اپنی نیت میں، اور میری بھی نیت پوری کر دی. اور مجھے سارے دن میں ایسا لگا جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کما لیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب کسی کو بھی بتانے میں اتنی آسانی کی کتاب نیٹ پہ PDF میں موجود ہے، نکالو. اگر آپ عربی میں گوگل عربی میں کریں نا تو لکھیں تحمیل کتاب موضوعات فقہ القلوب یا فقہ القلوب ہی کر لیں. تحمیل کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ. تحمیل فقہ القلوب، اور وہ کتاب آ جائے گی اسی وقت. آپ PDF سیکنڈ یا تھرڈ لنک آتا ہے، اس کو کلک کریں وہ ساری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور ایسے ہی کھلنا شروع. اس کے اوپر یہی تصویر بنی ہوئی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی میری فلائٹ کینسل ہوئی اور اللہ نے مجھ سے میری نیت پوری کروائی، اور انہیں کہ رب کی شان ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہوئیں. میں سوچتی ہوں کہ جب انسان استخارہ کر لیتا ہے نا، اتنی راحت، اتنا سکون، کچھ بھی ہوتا ہے. پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون ایئرپورٹ پہ بھی چلے گئے ہیں، جیسے جاتے ہیں نا تو تھوڑی سی ہوتی ہے کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں فلائٹ نکل نہ جائے، کہیں کوئی میری سیٹ اور نہ لے جائے. کئی دفعہ ایسے بھی پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، آپ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی تو آپ لیٹ ہیں، تو اس میں تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوا تو جو اللہ کو منظور. ایک تو جنرلی ہوتا ہے نا، اٹھے ہیں یہاں سے وہاں گئے ہیں، وہ تو ایک نارمل کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں بگ ڈیسیژنز، شادی کرنی ہے، سفر کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے جس میں ایک بڑا رسک انوالو ہے. آپ کنفیوزڈ ہیں کروں کہ نہ کروں. اس میں اگر آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کر کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ بڑی پریشان رہتے ہیں. لیکن جب استخارہ کیا ہوتا ہے نا تو پھر آپ اللہ کے فیصلے پر یقین کر لیتے کہ بس میرا رب میرے لیے بہتر سوچے. میں آنے سے پہلے ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا. میں نے استخارہ کر کے 3-4 دفعہ مطلب جانے سے پہلے بھی کیا. میں ISSB تک پہنچ گئی. وہاں سب موافق حالات لگ رہے تھے، جی سارے GTOs خوش ہیں، سب خوش ہے. لیکن جب واپس لیٹر آیا تو نہیں ہوا میرا سلیکشن. تو اس وقت جو میرا دل تھا، جو عام ریئیکشن ہوتا ہے میرا باقی چیزوں میں، وہ نہیں تھا. بالکل اسٹیٹ کھڑی ہوئی تھی میں. اچھا بس تھوڑے سے 1-2 آنسو آئے کیونکہ وہ دن بہت محنت کی تھی میں نے اس میں. لیکن پھر اس کے بعد میں یہاں آئی کیونکہ میرا دل میں تھا خیال کہ میں نے کرنا ہے کورس. لیکن جب اب میں یہاں آئی تو مجھے لگتا ہے اچھا ہی ہوا میں نے. الحمدللہ. چلیے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.